اب رو کیوں رہی ہو تم؟ ابتہاج نے مریحہ سے سوال کیا۔ آپ کو پتہ ہے سب لوگ مجھے بدکار عورت کی بیٹی کہتے ہیں۔ پہلی بار اپنی ماں کے لیے اتنے معزز الفاظ سنے۔ مریحہ کی بات سن کر ابتہاج نے غصے میں مٹھیاں بند کی۔ دیکھو یار، اس معاملے میں ضامیہ اور اس کے باپ اکیلے نہیں، یہ ساری گیم کسی تیسرے کی کھیلی گئی ہے۔ میں اصل مجرم تک پہنچنا چاہتا ہوں، ورنہ ضامیہ اور اس کے باپ کو کڑی سے کڑی سزا دینا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں پچھلے 6 سال سے عراق جانے کی کوشش میں ہوں، بس میری منزل قریب ہی ہے۔ ابتہاج شاہ نے یہ کہتے ہی مریحہ کی طرف پشت کر لی۔ مریحہ نے ایک سال پہلے ہی ابتہاج کے لیے کام کرنا شروع کیا تھا۔ وہ ہیکنگ جانتی تھی، ابتہاج اس سے اکاؤنٹ ہیک کرواتا تھا۔ ابتہاج شاہ نے 6 سال پہلے آلین پر لگائے گئے الزامات کے بارے میں تحقیق شروع کی اور اسے ضامیہ اور اس کے باپ کے کرتوتوں کا علم ہوا، مگر اصلی مجرم کوئی تیسرا تھا جسے ابتہاج شاہ منظر عام لانا چاہتا تھا، مگر اب اس نے اپنے لائحہ عمل بدل دیا تھا۔ ضامیہ، تم نے خرم کو ایکسپل کیوں کروایا؟ اسٹوپڈ عورت! ضامیہ شاہ ابھی شاہ حویلی کے پچھلے حصے میں آئی جب وہ شخص اس پر گرجا۔ میرے بابا پچھلے 1 سال سے غائب ہیں اور تمہیں خرم کی پڑی ہے؟ بھولو مت، میں کسی بھی وقت تمہارا راز فاش کر سکتی ہوں، ضامیہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس شخص نے آگے بڑھتے اسے تماچا مارا۔ اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا تو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو عالمین کیانی کے ساتھ ہوا۔ اس شخص کا باسط سے ہنسا ضامیہ کو حیران کرتا چلا گیا۔ ضامیہ تو کانپ اٹھی۔ یہ منظر ایک تاریخ کوٹری کا ہے جہاں گپ اندھیرے کا راج تھا۔ دیکھو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو! ضامیہ شاہ چیخ رہی تھی۔ اسے 2 لوگ اس کوٹری میں پھینک کر گئے تھے۔ تم لوگ جانتے نہیں ہو، ابتناز شاہ کی بیوی ہوں میں، وہ اکڑ غرور سے بول رہی تھی۔ جب ایک لڑکی نے اسے منہ پر تھپڑ مارا، ضامیہ فرش پر پڑی بوریوں پر جا گری۔ آئی بڑی شاہ سائیں کی بیوی بننے کا دعویٰ کرنے والی اس لڑکی نے ضامیہ کے گھٹنے پر اپنی اونچی ہیل کا بھلا شوز رکھا اور ضامیہ کی ٹھوڑی سے اسے زور سے پکڑا۔ گندی بدکار عورت! اس لڑکی کے الفاظ نے ضامیہ کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ 2 دن ضامیہ بھوکی پیاسی اس کوٹری میں چینکتی رہی اور ان سب کو غلیظ گالیاں بکتی رہی۔ وہ آج پھر اس لڑکے کے آنے میں طیش میں آئی۔ ایک بار مجھے یہاں سے نکلنے دو، تمہیں بازار حسن کی زینت نہ بنایا تو ضامیہ شاہ نام ہے میرا۔ اس لڑکی نے غصے میں آگے بڑھتے پاس پڑی لکڑی کا ڈنڈا اٹھا کر ضامیہ کو مارا، جو دوسری لڑکی نے اسے آگے بڑھتے روکا۔ آبروش، چھوڑ دو اسے، وہ خود آ کر دیکھ لیں گے۔ آبروش ملک ضامیہ شاہ پر تھوکتی وہاں سے چلے گی۔ آبروش ملک اس ملک کی مشہور ایکٹریس تھی اور ابتہاج شاہ کے ملازم کی بیٹی، جسے ضامیہ شاہ نے قتل کروایا تھا کیونکہ وہ اس کا راز جان گیا تھا۔ آبروش ملک کے 2 مقاصد تھے: ضامیہ شاہ کو کتے کی موت مارنا اور میجر ذوق حیدر شاہ سے شادی کروانا۔ میجر ذوق شاہ حیدر کے عشق میں بری طرح مبتلا تھی۔ اس نے باہر آتے اپنے خوبصورت ہونٹوں سے سگریٹ سلگائی۔ کل کے نیوز پیپر میں میرے اور میجر صاحب کے افیئر چھپوا دینا۔ اور اپنے پیچھے کھڑے شخص کو بنا دیکھے وہ مخاطب ہوئی۔ وہ شخص حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جو خود اپنی ہی بدنامی کروانے پر تلی ہوئی ہو۔ آبروش، یہ سب کر کے کیا ملے گا تمہیں؟ اس نے پوچھا۔ میجر ذوق حیدر شاہ ملے گا۔ ذاتی سائیں مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ آلین اس دن کے بعد اس ذوق کے اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی۔ وہ دونوں ڈنر کرنے میں مصروف تھے جب اس کو فون پہ شازیہ بیگم نے التفات کی پریگننسی کی خبر دی۔ یہ سنتے ہی میجر ذوق کے گلے میں نوالہ پھنسا۔ اس کو آلین نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ میجر ذوق نے کال کاٹ دی۔ اس کے چہرے پر کمال کا ضبط تھا۔ آلین نے بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ میجر ذوق نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ اس طیش کے عالم میں اٹھا جب آلین نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ آئی مت روکیں میرا ہاتھ، اس نے آلین سے کہا۔ ذاتی سائیں، اس سے پیار سے پوچھو، تم محبت کرتے ہو اس سے تو اسے اپنے ساتھ کا یقین دلاؤ، آلین نے میجر ذوق کو کہا۔ اس کی بات پر ذوق تنزیہ مسکرایا۔ محبت تو مجھے انوج سے ہوئی ہے۔ آئی، میرے اس بدلے کی آگ نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میں نے اس سے روز بڑے غرور سے کہا تھا کہ التفات پاک دامن ہے، آپ اپنے آپ کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھنے والی، مگر دیکھیں نا آئی، وہی التفات کتنی بدکار نکلی۔ میں اس بدکار لڑکی کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہوں گا۔ میجر ذوق یہ کہتے ہی آلین سے ہاتھ چھڑاتا وہاں سے چلا گیا۔ آلین کے آنی کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ دل ہی دل میں خیرت کی دعائیں کرنے لگی۔ وہ اس شخص کے پیچھے پیچھے شاہ حویلی پہنچی۔ ابتہاج شاہ ابھی شاہ حویلی آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اماں سائیں مخاطب ہوئیں۔ آگے یاد کر کے کچھ معلوم بھی ہے؟ تمہاری بیوی کتنے دن سے غائب ہے؟ اماں سائیں کی بات سن کر ابتہاج نے بنا چونکے کہا۔ گئی ہوگی لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنے، آخر کار پردہ دار اور نیک خاتون جو ہے۔ ابتہاج نے طنز کرتے کہا۔ اماں سائیں اس کی بات پر نظریں چرا گئیں۔ التفات شاہ! میجر ذوق غصے سے چلا رہا تھا۔ ابتہاج شاہ جو ابھی انود کے نکاح کا کارڈ دینے آیا تھا، ذوق کے غصے میں
پریشان ہوا۔ کہاں لیے وہ باہر نکلو گھٹیا لڑکی التفات جو کمرے سے باہر نکلی ذوق کی طرف بڑھی مگر ذوق نے اس کے منہ پر تماچا مارا۔ التفات اس سے پہلے گرتی ابتہاج نے اسے آگے بڑھ کر تھام لیا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ابتہاج نے آگے بڑھتے ایک مکہ اس کے منہ پر مارا۔ چاچو آپ آگے سے ہٹ جائیں، یہ میرا اور اس گھٹیا لڑکی کا معاملہ ہے۔ ذوق غصے سے چلایا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا اگر تم نے میری بیٹی کے بارے میں بکواس کی۔ ابتہاج تم نے ذوق کا گلا دباتے کہا۔ آلین نے آگے بڑھتے ذوق کو چھڑوایا۔ آلی اس اپنے لاڈلے کو لے جاؤ یہاں سے ورنہ میں ہر لحاظ بھول جاؤں گا۔ ابتہاج نے آلین کو کہا یہ کیا تماشا لگایا ہوا تم لوگوں نے؟ حیدر شاہ چلائے جب ذوق تماشا میں نے نہیں اس 2 ٹکے کی لڑکی نے لگایا ہے۔ پوچھیں اس سے کس کا گناہ میرے سر تھوپ رہی ہے؟ میں نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا اسے تو یہ کس کا غلیظ خون میرے متھے لگا رہی ہے؟ ذوق کی بات سن کر سب کو سانپ سونگ گیا۔ ابتہاج نے اپنی بیٹی کے جھکے سر کی جانب دیکھا۔ تم کب سے پریگننٹ ہو؟ شازیہ بیگم نے یہ سوال التفات سے کیا۔ شادی سے پہلے کی۔ التفات نے سر جھکائے جواب دیا۔ اماں سائیں کو لگا کہ وقت نے ان کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہے۔ آلین کی یعنی کہ جائز اولاد کو انہوں نے بدکار بولا تھا، آج ان کی اپنی لاڈلی پوتی بدکار نکلی۔ میجر ذوق حیدر نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ واہ امیزنگ! مطلب میں میجر ذوق حیدر شاہ پچھلے 1 ماہ سے تمہارے ساتھ ناجائز رشتے سے رہ رہا ہوں۔ میرا اور اس کا رشتہ حلال ہی نہیں ہے۔ یہ کیا بکواس لیے ذوق؟ حیدر شاہ نے ذوق کو ٹوکا۔ یہ بکواس نہیں ہے، حقیقت ہے۔ پریگننٹ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اس کا اس لڑکے کے ساتھ نکاح کریں جس کے ساتھ یہ زنا کرتی رہی ہے، کیونکہ میجر ذوق حیدر نہ تو اس ناجائز رشتے میں رہے گا اور نہ ہی اس زنا کی پیداوار کو اپنا نام دے گا۔ اس نے شاہ حویلی والوں کی جانب دیکھا اور سر نیچے کیے بولا، کنگریچولیشن ایوری ون، کنگریچولیشن۔ اصل بدکار دنیا کے سامنے آ گئے اور ایک دوسرے کو فیس کرنے کی ہمت نہیں ان میں۔ میجر ذوق یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ آلین اپنے قدم گھسیٹتے دروازے کی جانب مڑی جب اماں سائیں نے التفات کو تھپڑ مارتے اسے گھر سے نکالنے کا حکم دیا۔ ابتہاج شاہ ابھی شاہ حویلی آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اماں سائیں مخاطب ہوئیں، آگے اسے التفات کی قسمت پر رونا آیا۔ التفات اپنا بیگ لے کر آؤ، تم اپنے باپ کے گھر رہو گی۔ ابتہاج شاہ کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ التفات حیرت سے ابتہاج کو دیکھ رہی تھی۔ تم میری بیٹی ہو؟ التفات اولاد چاہیے کتنی ہی غلیظ کیوں نہ ہو، ماں باپ اپنی اولاد کو اس ظالم دنیا کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ابتہاج کے ان الفاظ پر آلین نے فخر سے اس کی طرف دیکھا۔ ابتہاج شاہ التفات کو لے کر گھر پہنچا۔ غم و غصے کی کیفیت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے آلین کو نمبر ملایا۔ آلین جو کہ گھر جا رہی تھی، ان نون نمبر سے کال آنے پر حیران ہوئی، پھر اس نے کال ریسیو کرتے کان سے فون لگایا۔ آلی ابتہاج شاہ ہیئر۔ ابتہاج کے گھمبر آواز اسپیکر سے گونجی۔ آلین کا دل بڑی تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا۔ کتنے سال ہو چکے تھے اس نے اسے آلی کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ آج اس پر کار میں وہی ہے پناہ محبت تھی جو آلین کے لیے ہوا کرتی تھی۔ شاہ آلین نے فقط اتنا کہا جب وہ بولا گھر آ سکتی ہو؟ آلین جو کہ سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اس انوکھی فرمائش پر گھبرائی، پھر کچھ سوچتے ہوئے آنے کی حامی بھری۔ آدھے گھنٹے بعد آلین اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ بغور بہتاج کا چہرہ دیکھنے لگی جہاں کمال کا ضبط تھا۔ آلی کیا تم التفات سے سچ معلوم کر سکتی ہو؟ یہ سب کس نے کیا، کیوں کیا؟ میں جانتا ہوں یہ فرض جامعہ کا ہے، اپنی بیٹی کو مینٹلی اینڈ ایموشنلی سپورٹ کرنا، بٹ بدقسمتی سے التفات کو اس حال تک پہنچانے والی ہی اس کی ماں ہے۔ ابتہاج بولتے بولتے سر تھامے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر رہی تھی۔ آلین اسے ایک ٹرانس کی کیفیت میں دیکھ رہی تھی۔ ابتہاج کی بدلتی حالت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ آلین بے اختیاری میں اس کے گلے لگی تو ابتہاج شاہ جو کہ شدید درد میں مبتلا تھا، ایک سکون کی لہر اس کے اندر جاگی۔ وہ آلین کے کندھے پر سر رکھے رونے لگا۔ اس کے رونے میں ایک شدت تھی۔ شاہ سائیں سنبھالے خود کو۔ آلین نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ آلی میں اچھا شوہر نہیں بن سکا، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ آلی میں نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا، میں اچھا باپ بھی نہیں بن سکا، میں میری دونوں بیٹیوں کے دل کی دنیا تباہ ہونے کا ذمہ دار ہوں۔ یکدم وہ آلی کے ہاتھ تھام کر اپنے چہرے پر زور زور سے تھپڑ مارنے لگا۔ آلی اس سے اپنے ہاتھ چھڑوانے لگی۔ آلی میں تمہاری معافی کے قابل نہیں ہوں، تم مجھے جو چاہو سزا دو تاکہ میں سکون سے مر سکوں، میں تمہارا مجرم ہوں۔ آلی پلیز مجھے سزا دو، محبت کا مجرم اپنی سزا کے لیے خود
پیش کر رہا ہے۔ عالم میرے گناہوں کی سزا میری بیٹیوں کو مل رہی ہے۔ وہ یوں ہی تھپڑ مار رہا تھا، علی بھی رو رہی تھی۔ اس نے بے مشکل اپنا ہاتھ چھڑایا اور ابتہاج کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاہ سائیں بس کر دیں، اس سب سے میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، ہماری بیٹیوں کا نصیب ایسا ہی بنا تھا۔ میرا یقین کریں میں نے التفات کو اس تباہی کی طرف جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ شاہ سائیں آپ کی دونوں بیٹیاں میرے لیے عزیز تر تھیں۔ ہم ہار گئے شاہ سائیں، ہم اپنی بیٹیوں کے نصیب سے ہار گئے۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔ اس کنگڈم کا اکلوتا بادشاہ اپنے دل کے ملکہ کے سامنے رو رہا تھا۔ وہ جائز ناجائز رشتے سے یکسر بلا تر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنا درد بانٹ رہے تھے۔ انود اور التفات ابتہاج شاہ کو اس طرح روتے دیکھ دنگ رہ گئیں۔ ایک مرد چاہے جتنا ہی چٹانوں سا مضبوط حوصلہ رکھتا ہو، چاہے جتنا ہی طاقتور ہو، وہ اپنی اولاد بالخصوص اپنی بیٹیوں کے سامنے ہار جاتا ہے، اور ابتہاج شاہ اپنی بیٹیوں کے نصیب سے ہارا گیا تھا۔ اسے اس کی بیٹیوں کے غلط فیصلوں نے منہ کے بل گرایا تھا۔ اگلی صبح شاہ حویلی کے لیے ایک اور قیامت لے کر آئی۔ یہ لوگوں کو نیکی بدی کے ترازو میں تولنے والے، دوسروں کو حقیر سمجھنے والے، اونچے رتبے والے آج منہ کے بل گرے تھے۔ ان کی حقیقتیں کھل کر سامنے آ رہی تھیں۔ وہ خود ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ حیدر شاہ کے پرانے سینکڑوں منظر عام پر آ چکے تھے۔ سب سے بڑھ کر میجر ذوق حیدر شاہ کا عبروش ملک سے ریلیشن اخباروں کی زینت بن چکا تھا۔ حیدر شاہ کی ہیرا منڈی جانے آنے کی ویڈیوز نیوز چینل پر چلائی جا رہی تھیں۔ اماں سائیں کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ ابتہاج شاہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے پر بیٹھا حیدر شاہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے میں مصروف تھا۔ شاہ سائیں کچھ کرو نا، نیوز چینلز کو بند کرواؤ، حیدر شاہ نے ابتہاج سے منت بھر سے لہجے میں کہا۔ کیوں کراؤں؟ ابتہاج نے ان کی طرف دیکھتے سوال کیا۔ کیونکہ تم اس شہر کے بادشاہ ہو، یہاں پر فقط تمہارا راج ہے، تمہارے ایک ہی اشارے پر یہ سارے صحافی تلوے چاٹنے کو پہنچیں گے۔ حیدر شاہ کے بجائے اماں سائیں نے جواب دیا۔ ان کے لہجے کے غرور و تکبر نے ابتہاج کو غصہ دلایا۔ بس یہی چیز اماں سائیں جو آپ لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، آپ کا یہ تکبر آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ ابھی تو آغاز ہوا ہے اماں سائیں، ابھی آگے آگے دیکھنا۔ شاہ حویلی والوں کی بنیادیں کیسے ہلتی ہیں۔ آپ کو آلین اس لیے پسند نہیں تھی کیونکہ وہ آپ کے خاندان کی نہیں تھی، آپ کو لگا آپ کی روایات کو توڑے گی۔ اماں سائیں قدرت کا انصاف دیکھو، آپ کی حویلی کی بنیادیں آپ کی حویلی کے وارثوں نے ہی ہلا دی۔ اس حویلی کا ہر فرد بشمول ابتہاج شاہ کے بدکار ہیں۔ اماں سائیں یہ دنیا دیکھے گی آپ کی حویلی اور اس کے مکینوں کی کرتوت۔ چلتا ہوں، خدا آپ کو اپنے قہر سے بچائے۔ ابتہاج شاہ یہ کہتے ہی بڑے غرور سے وہاں سے باہر نکلا۔ اماں سائیں حیرت کی تصویر بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کا بیٹا انہیں آئینہ دکھا کر گیا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچتے ابتہاج شاہ نے مڑ کر دیکھا اور بولا۔ اگلے ہفتے میری بیٹی انود شاہ کا نکاح ہے، واثق شاہ کے بیٹے عزائم واثق شاہ سے۔ آپ سب ضرور آئیے گا۔ وہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے اماں سائیں نے حیدر شاہ کو خوب ذلیل کیا۔ اس حرکت کی وضاحت پیش کریں گے آپ زوی سائیں؟ ذوق شاہ جو کہ صوفے پر لیٹا ہوا تھا، عالین نے اس کے سامنے ٹیبل پر نیوز پیپر پھینکے جسے اس نے اٹھا کر پڑھا۔ سامنے ہی حیدر شاہ کے ساتھ ساتھ ذوق حیدر شاہ کے اسکینڈل کو ہیڈ لائٹ کیا گیا تھا۔ ذوق نے عالین کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ یہ سچ لیے آئی میرا عبروش ملک سے افیئر چل رہا ہے؟ بٹ ٹرسٹ می، میں نے اپنی لمٹس اچھے سے جانتا ہوں۔ شی واز جسٹ ٹائم پاس اینڈ نتھنگ ایلس، ٹرسٹ می۔ میجر ذوق کی بات سن کر عالین کے دل کو دھچکا لگا۔ اس نے زوری کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور بولی، لڑکیوں کو ٹائم پاس سمجھنے والے مرد منہ کے بل گرتے ہیں۔ زوی سائیں، یہ حرکتیں آپ کی پرسنالٹی، آپ کی پوسٹ، آپ کے پروفیشن پر سوٹ نہیں کرتی۔ آپ اس لڑکی کو اپنی نکاح میں لیں گے، اس سے اپنی عزت بنائیں گے؟ از دیٹ کلیئر؟ عالین نے اپنی بات پر زور دیتے کہا۔ نو، زوی نے ایک لفظی جواب دیا۔ عالین نے اس کی طرف دیکھا اور اس کا انکار سن کر وہاں سے جانے لگی۔ ذوق کہ اگر عبروش ملک سے شادی کر کے مجھے میری انی سے معافی مل سکتی ہے تو میرے لیے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ الفاظ نے اس کے قدم روک لیے۔ عالین کی انی نے زوی کی طرف دیکھتے کہا۔ تمہاری انی نے تمہیں معاف کیا؟ زوی عالین نے بالکل بچوں کی طرح بھاگتا اس سے لپٹا۔ ناولز وقت کی طرح ہاتھ بڑھائے وہ، مائی لٹل بوائے، مائی پاور فل۔ عالین محبت سے بولی۔
یو آر مائی ورلڈ انی۔ ذوق نے اس کی پیشانی پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ دنیا میں مرد اور عورت کی محبت کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہوتا، مگر وہ مضبوط ترین اور پاک رشتے ہوتے ہیں۔ میجر ذوق اور آلین کے رشتے میں بھی پاکیزگی تھی۔ وہ سگے ماں بیٹا نہیں تھے، بلکہ ان کا رشتہ سگوں سے بھی بڑھ کر اور مضبوط تھا۔ آلین ذوق کے ساتھ آبرش ملک کے اپارٹمنٹ گئی تھی۔ آبرش ملک نے ان کو خوب پروٹوکول دیا۔ اس کا کوئی سگا رشتہ نہیں تھا۔ ابتہاج شاہ اس کا کارجین تھا۔ شاہ سائیں تو کسی صورت اس رشتے کو نہیں مانیں گے۔ زوی آلین نے ذوق کی طرف پریشانی سے دیکھتے کہا، اور میں شاہ سائیں کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی۔ آبرش نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، میرے نصیب میں شاہ سائیں کا داماد بننا ہی لکھا تھا۔ ذوق نے کان کھرجاتے کہا، پھر مزید گویا ہوا، بہت بری قسمت پائی لیے۔ زوی سائیں اس کے ممنوع ہٹ علی نے سن لی تھی۔ علی کا قہقہ گونجا۔ اس نے زوجی کے کان پر پکڑتے کہا، ہا ہا ہا، میری سیلی زادہ سائیں، اب اس قسمت کو قبول تو کرنا پڑے گا۔ آپ کو، آلین نے کہا، ماننا پڑے گا۔ شاہ سائیں کو اس عمر میں بھی اگلے بندے کے چھکے چھڑانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آبرش کی بات سن کر دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آبرش کے لہجے میں ابتہاج کے لیے عزت اور فخر تھا، دوسری جانب ذوق کے لیے چیلنج تھا کہ بن کر دکھاؤں شاہ سائیں جیسا، کیوں نہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، بعد میں جب حالات ٹھیک ہوں گے تو اس نکاح کو ہم پبلک کر دیں گے۔ ذوق نے مشورہ دیا۔ عالمین کو ذوق کا مشورہ پسند آیا۔ اس نے بعد میں ابتہاج کو منانے کا سوچتے ان دونوں کا نکاح پڑھوایا۔ نکاح کے لیے ولی کی اجازت درکار ہوتی ہے، مگر کیونکہ آبرش خود بالغ تھی اور عقلمند بھی، اس کی اجازت سے اس کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد میجر ذوق اس سے ملے بغیر چلا گیا۔ نہ کوئی محبت کا دعویٰ، نہ ہی عمر بھر ساتھ نبھانے کی قسم، تو بس اتنا کہ یہ شادی اپنی آنی کے لیے کر رہا ہوں۔ آبرش ملک کو تو اس گھمنڈی شاہ سے محبت تھی، اس لیے اس کا یہ انداز ہی اتنا بھایا کہ وہ اس کے عشق میں کسی شمع کی مانند جلنے کو تیار تھی۔ نکاح کے لیے آپ کو تاخیر بھی کر لوں گی میجر صاحب۔ آبرش کی بات نے میجر ذوق کے قدم روکے۔ ایک مسکراہٹ میجر ذوق کے لبوں پر بکھری۔ دیکھ لیتے ہیں کتنا دم ہے آپ کی محبت میں۔ آبرش ملک میجر ذوق نے آگے بڑھتے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے کہا، شش مسز آبرش، ذوق شاہ نام ہے میرا۔ ہمارا جو محبت کو آزماتے ہیں نا میجر صاحب، تا انہیں منہ کے بل گراتی ہے۔ سو ڈونٹ چیلنج می اینڈ نیور انڈر اسٹیٹ مائی فیلنگس۔